انہی چیزوں کو پڑھ کر مس یوز کیا جاتا ہے، انہی چیزوں کو پڑھ کر اسلامک کٹرپن پیدا ہوتا ہے، انہی چیزوں کو پڑھ کر آتنکی گتیویدیاں پیدا ہوتی ہیں، آتنکی سنگٹھن آپ بنتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھے اور آتنکی بن گئے؟ ارے صاحب آپ اب بتائیے۔ وہ بہت لمبی لسٹ ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، شیعہ قرآن عقیدے کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، بالکل شیعہ مانتے ہیں، عقیدے کو بھی مانتے ہیں، بالکل مانتے اب ہیں۔ آپ میری ایک بات سنائیں، آپ بتائیے، ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، تم نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ فرضی آیتیں کوئی بنا دے گا قرآن جیسی؟ آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، ہم آپ کو مطمئن کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو عام مسلمان کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کریں تو شاید آپ کے بات سمجھ میں آئے۔ جب آپ کے اندر دل میں وہ اسلامک جذبہ برقرار رہے گا، نکال پھینک دیجئے تھوڑا سا اسلامک جذبہ، پھر ہم سے بات کیجئے، تب شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ آپ مجھے جو علماء حضرات ہیں ان سے تھوڑا سا فرسٹریٹڈ لگ رہے ہیں۔ نہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ پھر ماں غصہ ان لوگوں سے، جنگ ان لوگوں سے جو بے گناہوں کا قتل کر دیتے، یہ کہہ کر کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ایسا کون کرتا ہے؟ تمام جگہوں پر کیا بات کریں آپ؟ آپ اتنے بھولے بن گئے تو پھر آپ میڈیا میں کیسے؟ سیریا میں کیا ہوا جناب؟ کتنے کرسچنز کو پکڑ کے ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر اللہ اکبر کر کے گلا کاٹ دیا۔ کمال کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا نام، اللہ سب سے اکبر ہے، اتنا بڑا نام لے کر گردن انسان کی کاٹ رہے ہو، شرم نہیں آتی اللہ اکبر کہتے ہوئے؟ کمال کی بات ہے۔ آپ مطلب انسان اتنا، مسلمان اتنا بغیرت ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر انسان کو قتل کر رہا ہے؟ تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے قتل کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب بتائیے۔ ہندوستان میں ہندوستان کا بتائیے، ہندوستان میں مدرسے اتنے چل رہے ہیں، بھائی یہاں صاحب، کے کتنے مدرسوں میں بنگال میں ریٹ پڑی، بم بنانے کی فیکٹری پکڑی گئی۔ آپ نیٹ پہ جائیے اور سرچ کیجئے کون سا بنگال کا مرشید آباد کا مدرسہ تھا۔ کیا مدرسے کے اندر کتاب کی جگہ بم بنانا سکھاؤ گے؟ وہ ٹیچر بنگلہ دیشی تھا، شاید کے اظہر نام تھا، پورا اس وقت یاد نہیں۔ کیرل کے اندر مدرسے میں ریٹ پڑی، اسلحے برآمد ہوئے۔ اتر پردیش میں مدرسے میں ریٹ پڑی، اسلحے، کتابوں کی جگہ اسلحے برآمد ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اسلامک تعلیم دے رہے؟ یہ تمہارا اسلام ہے کہ اب مدرسے جہاں اسلامک تعلیم دی جائے وہاں بم بنانے کی تعلیم دو گے؟ میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف اپنی، اس کو میں کہوں گا راجنیتی چمکانے کی بات کہہ لیں، یا اپنے آپ کو چرچا میں رکھنے کے لیے جو آپ پہ آروپ لگ رہے ہیں، اور جو آروپ آپ ود ان دا کمیونٹی آپ پر یہ آروپ لگ رہے ہیں، بہت بڑا ہماری بات کو کمزور کرنے کے لیے جب کسی کے پاس پوائنٹ، کلب جواد صاحب نے بہت بڑا ایک ایجیٹیشن بولا۔ کون؟ کلب جواد؟ کون؟ مولانا کلب جواد صاحب۔ یہ کون ہے؟ یہ قبر بیچنے والے کا نام سنا ہے، کچھ جواد آباد کر کے نام اس کا ہے، میں نے اس کو مولانا تو کبھی سمجھے ہی نہیں۔ قبر بیچتا ہے، ہاں 4-5 لاکھ روپے کی قبر بیچتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سستی پبلسٹی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وسیم رضوی اس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں، لیکن اس بار حد ہو گئی، زیادہ ہو گیا معاملہ۔ حد اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ابو بکر بغدادی قتل عام کر رہا تھا، حد اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ملا عمر آتنکواد پھیلا رہا تھا، حد اس وقت نہیں ہوئی تھی جب لادین دنیا کو ہلا رہا تھا۔ ہم نے سپریم کورٹ میں اگر ایک لیگل وے میں یاچکا دائر کر دی تو حد ہو گئی؟ کس بات کی حد ہو گئی؟ نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ سب قرآن پڑھ کے یہ حد پار کر رہے تھے؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ لادین کو کیا کہیں گے؟ آپ ملا عمر کو کیا کہیں گے؟ ابو بکر بغدادی جس نے اپنے کو خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خلیفہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسلام کا خلیفہ ہے، وہ اپنے کو اسلامک خلیفہ مانتا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ
किस मुसलमान ने उसका बाइकाट किया? पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ असलहा क्यों उठाए हुए हैं पूरी दुनिया में? क्यों? अफ्रीका में मुस्लिम आतंकवाद, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, लंका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में। क्यों? वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सा इस्लाम मानते हैं? आवाज ऊंची करने से बात को सच साबित नहीं किया जा सकता। एक चीज मुझे बताइए, आपकी दलील क्या है? आप कहते हैं ये 26 आयतें कुरान मैंने भी पढ़ा है, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ठीक है, कुरान आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। कुरान यहाँ पर जो जितने भी मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी पढ़ा है कुरान। बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, शिया हो या सुन्नी हो, सबने पढ़ा है। जो मिसयूज करता है, सुनिए, अब आपने बात कह ली, कंप्लीट कर ली, मुझे जवाब देने दीजिए। यहां पर कुरान की आयतों के मिसयूज की बात हो रही है। जिन आयतों की आज कुरान के अंदर तालीम पाकर आप एक वैशी दरिंदे बन रहे हैं और उसको आप इस्लाम कह रहे हैं। आप ये कहिए ना मिसयूज मत करो, आप कह रहे हैं हटा लो। हटा लो का मतलब ये है कि अगर मौजूद रहेगा तो मिसयूज करता रहेगा। आप ठेकेदार हैं, हम रोकेंगे, आप रोकेंगे, कौन रोकेगा? आज तक इस्लामिक आतंकवाद को किसने रोक दिया? मैं जिहादियों से लड़ रहा हूं। वसीम रिजवी कभी कहते हैं सारे जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पे उस वक्त की बनी हुई सारी दे दी जानी चाहिए। बिल्कुल, उसको मंदिरों में तब्दील बिल्कुल दे देनी चाहिए। हराम है नमाज। कभी नमाज हराम है। कभी कहते हैं श्री राम उनके सपने में आए। लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर नमाज हराम है, और जब नमाज हराम है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। आप अयोध्या की बात ना कीजिए, मैं 11 मस्जिदों की बात कर रहा हूं। इन 11 मस्जिदों में नमाज जो पढ़ी जा रही है वो इबादत के लायक नहीं है, वो हराम है, क्योंकि वो गस्बी जगह पर, लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर मस्जिदें तामीर की गई हैं, इसलिए वो हराम है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।